اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں غم حسین کو سوگ حسین کہہ کر عمل حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ غم حسین یا سوگ حسین یہ دو الگ چیزیں ہیں. یہ تو بات صحیح ہے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ یہ 4 مہینے 10 دن اس کے اوپر سوگ کرے گی، باقی 3 دن ہی ہے سوگ. تو حضرت حسین ابن علی کا سوگ تو ہم نہیں منا رہے ہوتے. غم حسین بالکل الگ چیز ہے. غم حسین تو آج سے 1400 سال پہلے جس طرح تازہ تھا آج اس سے زیادہ تازہ ہے، کیونکہ وہ تازگی جو تھی نا ایک خاص ایریے تک تھی، پھر آہستہ 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 پھیلی. تو وہ غم حسین والا جو معاملہ ہے نا، غم حسین بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر آپ نکال کے دیکھیں، اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی بھی معافی، اس کی بھی معافی. وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دیا ہے. تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں وحشی، اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، غلام بھی اور یعنی حبشی بھی. تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا، وحشی کی آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ وحشی تو بھاگ کے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا، کیونکہ میں نے تو نبی اسلام کے لاڈلے ترین چچا کو بھی، اور وہ چچا جو دودھ شریک بھائی بھی تھا اس کو قتل کیا ہوا ہے، اور ہم عمر بھی. تو حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں کہ بھی نبی اسلام تو بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے، معاف فرمانے والے، عفو درگزر کرنے والے. تو وہ ان کو لے کے نا نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، پیش کیا جاتا ہے. واشی یا رسول اللہ، قاتل حمزہ یا رسول اللہ، واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے سامنے نہیں پھرائے. نبی الاسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے ہیں. ایسا شخص جو اتنا حریص ہو اور وہ ناراض ہو جائے اس مسئلے میں، ایمان تو قبول کر لے لیکن کہ مجھے شکل نہیں دکھانی، تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ بغض واشی ہے نبی الاسلام کے دل میں؟ نہیں. غم حمزہ ہے. غم حمزہ کب تک تازہ تھا؟ احد کب ہوئی تھی سر؟ 3 ہجری میں. فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں. تو کسی نے آ کے نبی الاسلام کو نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ تو سوگ ہی کوئی نہیں ہے. تو واشی نے تو 5 سال پہلے حمزہ کو قتل کیا تھا. تو آپ کدھر جو ہے وہ حمزہ کا سوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو پتہ تھا یہ سوگ حمزہ نہیں ہے، یہ غم حمزہ ہے. تو سر حمزہ تو چچا تھا، آپ لوگ بھی بچوں والے بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ بچوں کے لیول کی تو کوئی چیز ہی نہیں، اللہ نے محبت ہے اسی وجہ سے پال لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا. تو اب ذرا آ جائے کہ یہ جو جن لوگوں نے حسن ابن علی کو زہر دیا، حسین ابن علی کو شہید کیا، علی ابن ابی طالب کو پوری زندگی سکون سے نہیں رہنے دیا، ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ تو اس کو کوئی سوگ حسین نہ کہ وہ غم حسین ہے. غم حسین ایسا غم ہے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی تھا. مسند احمد میں وہ حدیث ہے نا سر، علی ابن ابی طالب جا رہے تھے جنگ صفین کے لیے، یا صفین سے نہروان کے لیے جا رہے تھے، نینوا نامی جگہ کے اوپر. انہوں نے ان کا وہ ساتھی کہتا ہے کہ کہا کہ ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو میں نے کہا یہ حضور کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ اپنی ایک فارفتگی کا اظہار کر رہے تھے نا حضرت علی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی الاسلام کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ ایک دن میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی ہے؟ کہا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے قتل کر دے گی. اور پھر میری خواہش پہ انہوں نے
اس جگہ کی سرخ مٹی بھی یوں جبرائیل نے ہاتھ، یعنی وہ فرشتے کا ہاتھ ہے نا، کدھر پہنچا اور لا کے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے. یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، 1.5 2 سال 3 سال، گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے نا. تو اس وقت بھی غم حسین ہے، حالانکہ شہید ہونا انہوں نے 55 سال کے بعد آلموسٹ، ٹھیک ہے جی، 58 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. اچھا، پھر جب شہادت ہوئی ہے، وہی مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ساری وائرس سچ پیپر پر ڈلی ہوئی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا، اچانک جو ہے میں نے خواب میں یہ نبی الاسلام کو دیکھا کہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیل تھی، یہ نہیں کہ نبی الاسلام فزیکلی وہاں موجود تھے. آپ مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کر کے پوچھیں علی بھائی آپ رات کو خواب میں آئے تھے، خیریت تو تھی؟ تو میں کہوں یار مجھے تو نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، وہ ایک محکمہ ہوتا ہے خواب کا. اس سے جو بریلویوں نے اور آپ کے شیعہ کے جو ایک عجیب چیزیں بنا لی ہیں، وہ یہ اللہ کا ایک علیحدہ سے محکمہ ہے کہ وہ تمثیلی چیزیں دکھاتا ہے. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسی دن، ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ یا میڈیا کا دور نہیں تھا، کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ غم حسین نبی الاسلام کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ ہوا ہو رہا ہے. تو اس کو آپ سوگ حسین کہیں، غم حسین کے، وہ آپ کی مرضی. یہ سوگ نہیں ہے سر، یہ غم ہے. غم یہ تازہ ہی رہے گا.